بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سے شہادت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ بن ابی طالب 6 صدی عیسوی میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے اندرون خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ صغر سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم از حد تک محبت کیا کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا، مگر حضرت علی جو اس وقت عمر میں کم تھے۔ کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ بوقت ہجرت مدینے، جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور سے جا ملے۔ مدینے پہنچنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا اور جو کارائے نمایاں انجام دیے، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کے انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، دام در میں قدم سخن ہر لحاظ سے حضور کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کچھ صحابہ نے غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائیں، مگر دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات، خطبات و سیاح، انشاء پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے، جسے شریف رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانوں کے لیے مینار نور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے تھے۔ اپنے گھر فاقہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں، یہاں تک کہ محنت و مشقت اور مزدوری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام فرماتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ 1 ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 کھجور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس نوع کی کھجور چاہیں لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 اجوا لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ عرض کیا یا نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان خرید سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لیں، یعنی حفاظت کا سامان کر لیں، یعنی ذکر و اذکار۔ بیت المال کی رقم سے اعتراض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک حبہ بھی بیت المال کا اپنے ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو بطور ہدیہ دیے، اسے بھی خلق خدا کی امانت سمجھ کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی رقم کی اس طرح حفاظت کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صاحب نے ہدیہ دیا، اور وہ ہدیہ کیا تھا؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کو بھی بیت المال میں پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ میں صراحت کی ہے کہ لوگوں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے مال سے نہ تھوڑا لیا نہ بہت، سوائے اس شے کے، اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی جس میں عطر یا کوئی خوشبو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ایک دہقان نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ پھر وہ بیت المال تشریف لے گئے اور کہا یہ لو، وہ شیشی بھی بیت المال میں جمع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ابتدائی عہد میں ہی جنگ جمل کا وہ اہم واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلامی کا ایک اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی تھی تو اس کی دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس جنگ کے جو بھی اسباب و نتائج رہے ہوں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط فہمی دلائی گئی تھی۔ اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناحق جنگ کریں گی، جو اس جنگ میں ظاہر ہوئی۔ اس جنگ کے ایک جوش کن نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بقول امام ابو حنیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس طرح کا معاملہ نہ کرتے تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جب اختلافات ہو تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا اس کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ندامت کا اظہار کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی کہ کاش میں یوم جمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ اس جنگ میں گم ہو گئی اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شریح کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن اور غلام کمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس واقعے سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیم کا شاہکار ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ظہور ہوا۔ وہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کے فیصلے پر عمل کیا جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف زرہ واپس کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صفین کے موقع پر شہید ہوا۔